تبسم للحياة، تساءل، قل أين الطريق، لا تحزن، تفاءل، هو الله يرضيك. تبارك تعالى ابراہیم انک حمید مجید۔ اسکرین کیوں نہیں شیئر ہو رہی؟ ایک منٹ۔ آپ کے سامنے بیٹا اسکرین آ رہی ہوگی میرے بچے میری جان۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھائی تھی۔ آیت الکرسی پڑھانے کے بعد میں نے اس کا آپ کو پارٹ اے پارٹ بی کرنا سکھایا تھا۔ میں نے آپ کو آیت الکرسی پڑھائی تھی۔ آیت الکرسی پڑھانے کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی آیت الکرسی کا پارٹ اے میں لکھتے ہیں تھیم، پارٹ بی میں لکھتے ہیں سگنیفیکینس۔ پارٹ اے میں لکھتے ہیں تھیم، پارٹ بی میں لکھتے ہیں سگنیفیکینس۔ آواز پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، ایک منٹ، کسی نے کسی کا اسپیکر کھلا ہوا ہے، ایک منٹ۔ پارٹ اے میں تھیم اور پارٹ بی میں بیٹا میرے بچے سگنیفیکینس۔ پارٹ اے میں تھیم، پارٹ بی میں سگنیفیکینس، پارٹ اے میں تھیم، پارٹ بی میں سگنیفیکینس۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے یہ والا پیسج ہمارا ہو گیا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ سورہ انعام بھی کر لی تھی۔ سورہ انعام کے بعد ہم نے سورہ فصلت بھی کر لی تھی۔ اب ہے سورہ شورا۔ آج ہم جو ہے وہ 2 پیسیجز کریں گے، کل ہم جو ہے وہ 3 سے 4 پیسیجز کریں گے۔ اب میں آپ کو ٹھیک ٹھاک چیزوں میں، ٹھیک ٹھاک باتوں میں، ٹھیک ٹھاک معاملات میں سمجھا چکا تھا، اور میں آپ کو بتا بھی چکا تھا کہ بھائی اس طریقے سے معاملات ہوگا، اس طریقے سے ساری چیزیں ہوں گی۔ پارٹ اے میں آپ اپنے اون ورڈز کے اندر ریفریز کرتے ہو، آپ اپنے پارٹ اے میں اپنے اون ورڈز کے اندر چینج کرتے ہو تھیم میں، اور سگنیفیکینس میں اس پیسج کی آپ امپورٹنس بتاتے ہو۔ آپ سگنیفیکینس میں اس پیسج کی کیا بتاتے ہو میرے بچے میری جان؟ آپ اس پیسج کی امپورٹنس سمجھاتے ہو۔ سگنیفیکینس میں آپ اس پیسج کی کیا سمجھاتے ہو؟ آپ اس پیسج کی امپورٹنس سمجھاتے ہو۔ آپ چلے گئے کہہ رہا ہے، اب آپ کے پاس آپ کی اسکرین پہ شیئر ہو رہا ہوگا۔ کہہ رہا ہے ٹو ہم belong all that is in the heavens and earth، سر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ علی العظیم کا مطلب کیا ہے؟ ہی از موسٹ ہائی، موسٹ گریٹ۔ ٹو ہم belong all that is in the heaven and earth۔ اب سر اس کا پارٹ اے لکھنا ہے۔ پارٹ اے کی پہلی لائن، the main theme of this passage is Allah in himself۔ the main theme of this passage is Allah in himself۔ the main theme of this passage is Allah in himself۔ وہ اللہ ان himself ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ان himself ہے۔ the main theme of this passage is Allah in himself۔ بھائی جان کی جو پیسج کی تھیم ہے، اس پیسج کی تھیم میں کیا ہے؟ اس پیسج کی تھیم میں اللہ ان himself ہے۔ اس پیسج کی تھیم میں اللہ ان himself ہے۔ اس پیسج کی تھیم میں کیا ہے؟ یہ مین تھیم ہے اللہ ان himself۔ اللہ اپنے آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے۔ اب جب مین تھیم پیسج کی ہے اللہ ہمسلف، ہم نے پہلی لائن پڑھی ٹو ہم belong all that is in the heaven، ٹو ہم belong all that is in the heaven and earth، ٹو ہم belong all that is in the heaven and earth، ٹو ہم belong all that is in the heaven and earth۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی اونرشپ کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ کس کو ڈسکرائب کر رہا ہے بیٹا؟ اللہ کی اونرشپ کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ میری جان کس کو ڈسکرائب کر رہا ہے؟ اللہ کی اونرشپ کو، اور بتا رہا ہے کہ اللہ اونر ہے اس کا، ہیونز کا۔ اللہ اونر ہے کس چیز کا؟ ارتھ کا۔ ہیونز پہ جو چیزیں ہیں، چیز ہیں، وہ کس سے بلونگ کرتی ہیں؟ اللہ سے بلونگ کرتی ہیں۔ ارتھ پہ جو باؤنڈریز ہیں وہ کس سے بلونگ کرتی ہیں؟ وہ اللہ سے بلونگ کرتی ہیں۔ اب یہ اونرشپ کی بات پارٹ اے لکھ رہے ہیں، ہم نے پہلی لائن لکھ دی تھی the main theme of this passage is Allah in himself and this passage explain about Allah's ownership, that Allah is the owner, creator of this heavens and earth. He is also the owner of all the bounties which are on the heavens and which are on the earth۔ ساری چیزیں کس سے بلونگ کرتی ہیں؟ اللہ سے بلونگ کرتی ہیں۔ وہی اونر ہے، وہی کریٹر ہے۔ سمجھ آ گئی بات نہیں ہے؟
ابھی ہم نے صرف پہلی ورڈ پڑھا ہے، ہم نے پہلا الفاظ پڑھا ہے، اور ہم نے اس کا پارٹ اے میں مین تھیم، پارٹ اے میں کیا لکھتے ہیں، پارٹ اے میں تھیم لکھتے ہیں، پارٹ اے میں کیا لکھتے ہیں، پارٹ اے میں تھیم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے اور اللہ یہ اب اچھا اس میں کیا ڈسکرائب ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی سپریمیسی ڈسکرائب ہو رہی ہے، اس میں اللہ کا رینک ڈسکرائب ہو رہا ہے۔ The heavens are almost rent asunder from above them, and angels celebrate the praises of their Lord, and pray for forgiveness for those who are on earth. جو کہ زمین پہ ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تقاد السماوات یتفطر یسبحون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے، heavens are almost rent asunder from above them and angels celebrate the praises of their Lord۔ اب آپ اس میں پارٹ اے میں بتائیں گے کہ بھائی جان اسی پارٹ اے میں سورۃ الشورى 42:4-5 سورۃ الشورى 42:4-5 کر رہے ہیں ہم، سورۃ الشورى 42:4-5 ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ اینجلز بھی کریشن ہے کس کی، اینجلز کریشن ہے کس کی، اللہ کی۔ اینجلز کریشن ہے کس کی، اللہ کی۔ اینجلز کریشن ہے کس کی، اللہ کی۔ اینجلز کریشن ہے اللہ کی، اور اینجلز کیا کرتے ہیں، اینجلز ورشپ کرتے ہیں اللہ کو۔ اب جب اینجلز ورشپ کرتے ہیں اللہ کو، اور وہ کیا سیکھ کر رہے ہیں، فارگیونیس۔ فارگیونیس اپنے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے جو کہ کدھر ہیں، جو کہ زمین پہ ہیں۔ تو زمین پہ کون ہے، زمین پہ ہیومن بینگ ہے، اور یہ ہیومن بینگز اللہ کو کیا کر رہے ہیں، یہ ڈس اوبے کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں۔ اللہ کو کیا کر رہے ہیں، یہ ڈس اوبے کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اینجلز جو ہیں وہ کیا ہیں بھائی، وہ کریشن ہے، کس کی کریشن ہے، اللہ کی۔ اور ان کو کس لیے بنایا گیا، ورشپ کرنے کے لیے۔ اور یہ کیسے آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں، یہ ورشپ کر رہے ہیں، اور یہ سیکھ کر رہے ہیں کیا بھائی، فارگیونیس۔ کس کے لیے فارگیونیس کو سیکھ کر رہے ہیں، ان ہیومن بینگز کے لیے جو کہ کیا کر رہے ہیں، جو کہ ڈس اوبے کر رہے ہیں۔ اور کہاں رہ رہے ہیں، زمین پہ رہ رہے ہیں۔ کہاں رہ رہے ہیں، زمین پہ رہ رہے ہیں۔ کہاں رہ رہے ہیں، زمین پہ۔ سمجھ آ گئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد most great ہو گیا، and angels celebrate the praises of their Lord and pray for forgiveness for those who are on earth. Behold, verily Allah is of forgiving, most merciful۔ یہ کیا بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے اللہ کا کیا ہونا، اللہ کے ایٹریبیوٹ ڈسکرائب ہو رہے ہیں۔ کیا ڈسکرائب ہو رہے ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس۔ اللہ یہ پیسج جو ہے یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ آف فارگیونگ ہے۔ اللہ کیا ہے، اللہ آف فارگیونگ ہے، اور اللہ مرسیفل ہے ٹورڈز ہز کریشن۔ اللہ آف فارگیونگ ہے، اللہ موسٹ مرسیفل ہے ٹورڈز ہز کریشن۔ یہاں ریفرنس ڈالوں گا میں، کس کا، سورۃ الفاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ کا کون سا، 1:1 کا۔ اپنے بچوں کو کہتا پیسیج میں 10 یاد کر لو، وہ 10 کو تم ریفرنس کے طور پہ استعمال کرنا۔ یہاں ریفرنس ڈالوں گا، ان دا نیم آف اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ان دا نیم آف اللہ، دی موسٹ گریشیس اینڈ موسٹ مرسیفل۔ ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ گریشیس اینڈ موسٹ مرسیفل۔ لکھنا ہے تو لکھ لیجیے۔ میں نے آپ کو بتایا the theme of this passage is Allah in Himself. Passage explain about the ownership of Allah, that Allah has created the heavens and the earth, and all things on this earth belongs to Allah. All things on this earth belongs to Allah, and all those who are on the heavens, they also belong to Allah. Quran states, to Him is due the primal origins of the heavens and the earth۔ میں یہاں ریفرنس بھی ڈال سکا، اور وہ ریفرنس کیا تھا، وہ ریفرنس تھا 6:1، 6:101 کا ریفرنس بھی ڈال سکتا تھا۔ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، to him is due the primal origins of the heavens and the earth۔ Other than heavens and the earth, Allah has created the angels. He has created them and they worship Allah all alone.
and they pray for forgiveness. They pray, yeah, they seek forgiveness for those human beings who disobey Allah on this, yeah, who disobey Allah on earth. However, this passage highlights the attributes of Allah. Allah is of forgiving and most merciful towards His creation. Quran states, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. पार्ट ए की तस्वीर ले लीजिए बराए मेहरबान, उसके बाद मैं आपको पार्ट बी करना सिखा रहा हूँ। जल्दी ले लीजिए बेटा, ले ली, चले जाए, डन। अब आ गया हमारे पास पार्ट बी। अब मुझे तो रेफरेंस याद है भाई, मुझे याद भी हो गया, मैंने पढ़ भी लिया। टू हिम बिलोंग ऑल दैट इज इन द हेवन एंड ऑन अर्थ। और अगर आपको नहीं याद तो आप अपने साथ क्या करो, आप अपने सामने जो है वो एक, आपके पास नोट्स होंगे मेरे, आप अपने नोट्स खोल लो, एक साइड तो दूसरी साइड। सारी चीजें किससे बिलोंग करती हैं? अल्लाह से बिलोंग करती हैं। तो आप बताएंगे कि भाई जो पॉलीथीस्ट हैं, पॉलीथीस्ट का बिलीव क्या है कि बाउंटीज जो हैं, अल्लाह की जो नेमतें हैं, वही खुदा है। वो दरख्तों की पूजा कर रहे हैं, वो पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, वो दरियाओं की पूजा कर रहे हैं, वो दरिया में नहाने को सवाब समझ रहे हैं। वो ये बिलीव कर रहे हैं कि बाउंटीज में गॉड है। भाई ये उनका बिलीव क्या है? ये उनका बिलीव रॉन्ग है। भाईजान बाउंटीज में खुदा नहीं है, भाईजान बाउंटीज में खुदा नहीं है, बाउंटीज खुदा की है। कि ये बाउंटीज क्या करती हैं? ये बिलोंग करती हैं किससे? ये बिलोंग है अल्लाह से। तो पॉलिथीस का जो बिलीव है वो क्या है? इनका बिलीव रॉन्ग। क्या है? इनका बिलीव रॉन्ग है। पॉलिथीस का बिलीव रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह की बाउंटीज में खुदा है। अल्लाह की बाउंटीज में खुदा नहीं है। बाउंटीज को बनाने वाला कौन है? उन बाउंटीज को बनाने वाला मेरा, उन बाउंड्रीज को बनाने वाला कौन है? अल्लाह। उसके बाद पॉलिथीस का बिलीव हो गया, पॉलिथीस का बिलीव हो गया कि भाई बाउंड्रीज, आपके पास ये बात हो गई। अब हम अगली बात करेंगे। अब हम अगली बात क्या करेंगे कि ये पैसेज जो है, ये पैसेज में एक वर्ड है जिसमें है लिखा हुआ है भाई अलीजुल अल अजीम, लिखा हुआ है अलीजुल अल अजीम, लिखा हुआ है अलीजुल अल अजीम। अलीजुल अल अजीम जो है तो वो क्या कर रहा है? वो अल्लाह की सुप्रीमेसी को डिस्क्राइब कर रहा है, अल्लाह की अथॉरिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। वो बातें जो पार्ट ए में लिखती हूँ वो पार्ट बी में रिपीट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अलीजुल अल अजीम में अल्लाह की सुप्रीमेसी, अल्लाह की अथॉरिटी डिस्क्राइब हो रही है, तो हमें अल्लाह की उसमें किसी को compete नहीं कराना चाहिए, और हमें किसी भी उसके एट्रीब्यूट्स में भी compete नहीं कराना चाहिए। ये किस में लिख रहे हैं? पार्ट बी में लिख रहे हैं। ये किस में लिख रहे हैं? पार्ट बी में लिख रहे हैं। ये किस में लिख रहे हैं? पार्ट बी में लिख रहे हैं। ये किस में लिख रहे हैं? पार्ट बी में लिख रहे हैं। और उसके बाद भाई एंजल्स, ये पैसेज हमें बता रहा है कि इनको बनाया क्यों गया? इनको बनाया गया अल्लाह की वर्शिप करने के लिए। अब अल्लाह की वर्शिप करने के लिए, इसका मतलब ये इंफीरियर है। किससे इंफीरियर है? ये इंफीरियर है किससे? ये इंफीरियर है ह्यूमन बींग से। क्यों? कि इनके पास पावर नहीं है। किस चीज की पावर नहीं है? फ्री विल की, और फ्री पावर की, और इमोशंस की। इंसान भंड कब मारता है? इंसान गलती कब करता है? इमोशंस में आके आके गलती करता है, वरना तो इंसान से गलती हो ही नहीं। वो इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से इंसान गलती कर जाता है। मैंने आपको बात समझाई कि भाईजान कि सारी चीजें, पहले मैंने आपको पार्ट भी बताया कि भाईजान सारी चीजें किससे बिलोंग करती हैं? अल्लाह से बिलोंग करती हैं। सारी बिलोंग, अब अल्लाह से बिलोंग करती हैं, तो पॉलिथीस का बिलीव क्या है? पॉलिथीस का बिलीव गलत है, बिकॉज दे बिलीव दैट द गॉड इज इन द बाउंड्रीज रादर देन। ये पैसे सिग्निफाइज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट शो कर रहा है कि भाई अल्लाह जो है वो इन बाउंड्रीज में नहीं है, ये बाउंड्रीज अल्लाह की है। फिर बताया अजीम, what alayyu signifies about the supremacy, about the authority of Allah। मैंने आपको बात समझा दी कि भाईजान अलीजुल अल अजीम में भाईजान अल्लाह की सुप्रीमेसी डिस्क्राइब हो रही है, अल्लाह की अथॉरिटी डिस्क्राइब हो रही है कि भाई अल्लाह के साथ कोई compete नहीं कर सकता, किसमें? अल्लाह के एट्रीब्यूट्स में। और एंजल्स को जो बनाया गया है वो वर्शिप करने के लिए बनाया गया, किसको? कि वो अल्लाह को वर्शिप करे।
اور ان کے پاس پاور نہیں ہے کس کی؟ فری ول کی، فری پاور کی اور ایموشنز کی. تو وہ انفیریئر ہے کس سے؟ ہیومن بینگ سے. یہ ہو گئی امپورٹینس. ابھی سر ایک امپورٹینس رہ گئی. سر جب ایک امپورٹینس رہ گئی، یہ بتا رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی جان اللہ کیا ہے؟ اور فارگیونگ ہے، موسٹ مرسیفل ہے. تو اگر کسی ہیومن بینگ سے مسٹیک ہو جائے، اگر کسی ہیومن بینگ سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر کوئی ہیومن بینگ جو ہے وہ مسٹیک کو کیا کر دے؟ مسٹیک کو کمٹ کر دے. مسٹیک کو کمٹ کر دے. اگر کوئی ہیومن بینگ کمٹ کر دے کیا مسٹیک، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ریٹرن کرنا چاہیے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور اس کو کیا سیکھ کرنی چاہیے؟ اس کو فارگیونیس سیکھ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے جو کہ اللہ سے غلطی کرنے کی طرف لوٹے، اور نہ کہ اس شخص کے جو کہ غلطی کرنے کے باوجود بھی ویسے کا ویسے ہی رہے. اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس شخص سے پیار بھی نہیں کرتا کہ جو کہ غلطی کرے اور وہ اس بات پہ ڈٹ جائے. انسان تو وہ ہو کہ غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے معافی مانگے. اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے. یہاں ریفرنس ڈال سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کی دعا لکھ سکتے ہیں. اللہ اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم کن میں سے ہوں گے؟ we will be from the losers. Oh Lord, we have wronged our own soul. If you do not forgive us and have mercy on us, we shall certainly be from the losers. یہاں میں ریفرنس ڈال سکتا ہوں. Oh Lord, we have wronged our own soul. If you do not forgive us and have mercy on us, we shall certainly be from the losers. پارٹ اے کی آپ نے تصویر لے لی تھی. پارٹ بی میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں گے. The part B of Surah Shura signifies that the belief of the polytheists is wrong because they believe all the bounties of God have lot in it. Rather than these all bounties belong to Him and they belong, yeah, these bounties obey the command of Allah. However, this passage signifies that Allah is Aliyyul Azim. He is most high, most supreme, and no one can compete in his power rather than in any of his attributes. And the one who competes with him, وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہے وہ صرف منہ کی کھائے گا. However, this passage signifies that angels are also the creation of Allah, and they are made to worship Allah all alone. And they are inferior to human beings because they do not have the power of free will, free power, and emotions. So, if one of the human beings have commit or have done any mistake, so he should seek forgiveness from him because Allah is Ghafurur Rahim. वर्ड में लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ गफूर रहीम. कौन है भाई? गफूर रहीम लिखा हुआ. अरबी का वर्ड उठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. गफूर रहीम है. अल्लाह क्या है? अल्लाह फॉरगिविंग है, रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह गफूर रहीम है. यहाँ पे बात हो गई. सूरह शूरा हो गया. सूरह इखलास 112 रेशो 1-4. अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. अल्लाहु अहद का मतलब क्या है? अच्छा पहले तो पहले लाइन याद होनी चाहिए पहले तो. अच्छा एक और बात, आपको जो ये ट्रांसलेशन है ना ये याद करनी पड़ेगी, और आप मेरे साथ याद करेंगे. ये 4 ही वर्सेज है सिर्फ, और बीइंग अ मुस्लिम हम जो नमाजों में सूरतें पढ़ते हैं ना उसकी हमें ट्रांसलेशन याद होनी चाहिए हर हाल के अंदर. वो क्यों याद होनी चाहिए? कि हम एक मुसलमान हैं और हम अल्लाह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और अब हम जब अल्लाह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमें कन्वर्सेशन करते हुए पता होना चाहिए कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं. अली बिन मुर्तजा मौला अली हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाया करते थे कि जब मुझे अपने अल्लाह से कन्वर्सेशन करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ? मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मुझे होता है कि मेरा अल्लाह मुझसे कन्वर्सेशन करे तो फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं कुरान कुरान पाक पढ़ता हूँ. इस सूरतुल इखलास का असबाब नुज़ूल क्या था? पहले हम इसका असबाब नुज़ूल डिस्कस करेंगे. When Nabi sallallahu alaihi wasallam started to preach Islam openly in Makkah al-Mukarramah, so the Quraysh used to ask different questions. They used to ask different questions from Prophet sallallahu alaihi wasallam, such as Abu Lahab used to ask, "O Muhammad, who is your Lord? Who is his father? Who is his mother? How many sons? How many daughters does he has?" डिफरेंट टाइप के सवालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि बताओ उसकी लाइनेज क्या है, वो किसकी नस्ल में से आ रहा है, और कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, क्या करता है. तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इन डिफरेंट सवालात की वजह से, इन डिफरेंट क्वेश्चंस की वजह से, इन डिफरेंट मामलात की वजह से
इन डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने के बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वर्सेस रिवील हुई। कुल, कुल का मतलब कहो, कुल हुवल्लाहु अहद, से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवा, कहो कि वो कौन है, वो अल्लाह है। वो क्या है, वो अकेला है। अल्लाह द एटर्नल एब्सोल्यूट, अल्लाह एटर्नल है। अल्लाह एटर्नल का मतलब अल्लाह एवर लास्टिंग है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब परफेक्ट है। ही डज नॉट बेगेट नॉर इज ही बिगॉटेन। अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद का मतलब ये है ना उसका कोई माँ बाप है, ना वो किसी का माँ बाप है, ना उसके कोई वालिदैन है, ना उसके कोई वालिदैन है, ना वो किसी का वालिद, ना ही वो किसी का वालिद है। He does not beget nor is he begotten, ना उसका कोई वालिदैन है, ना उससे कोई, ना वो किसी का वालिद है। He does not beget nor is he begotten and there is none like him, और मेरे अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ये कुरान में फरमा रहा है। ये किसको बता रहा है, कुरैश को बता दो, कुरैश से कह दो कि वो कौन है, वो आहद है। वो कौन है, वो अकेला है। अल्लाह द एटर्नल एब्सोल्यूट, अल्लाह कौन है, एटर्नल है। अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है, परफेक्ट है। अल्लाह कौन है, अल्लाह एवरलास्टिंग है। ना उसके को माँ बाप है, ना उसके को वालिदैन है, ना वो किसी का वालिद है। एंड देयर इज नबी, एंड देयर इज नन लाइक हिम, कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। ये कुरैश को जवाब दिया जा रहा है, ये कुरैश को बताया जा रहा है, ये कुरैश को आंसर दिया जा रहा है, ये कुरैश को जवाब दिया जा रहा है। मैंने आपको सूरतुल इखलास वर्स 112 रेशो 1-4 कुरान का तर्जुमा मुझे याद करने का जब शौक हुआ 2019 में, जब मैं उम्रा करने गया, 2019 की बात है। मैं जिंदगी में पहली पहली बार उम्रा करने के लिए जब मैं गया था, अल्लाह के घर को मैंने अपनी आंखों से पहली पहली बार देखा था। वो मेरी खुश नसीबी थी। मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे मैं कोई 20 साल का हूँगा, और मैं उम्रा करने के लिए गया। 19-20 साल का था, 19 साल का था जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 19 साल का था। और अल्लाह ने बड़ा करम किया मेरे ऊपर, बड़ा एहसान किया, और रब का बड़ा एहसान है, रब का मेरे ऊपर बड़ा करम है, रब का बड़ा मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है कि मैं जब मैं उम्रा करने पहुंचा, और मैं करने पहुंचा, तो मैं जो हूँ, मुझे इस्लामिक सीखने का बहुत शौक था। अब जब इस्लामिक सीखने का बहुत शौक था, तो मैं वहाँ कुरान का तर्जुमा होता था, उस तर्जुमे के नीचे जो है वो सही बुखारी की अहादीसें लिखी होती थी, उसी इवेंट के बारे में, मतलब कुरान से रिलेट करते हुए। तो मैं वो पढ़ता रहता था बैठ के, मुझे बड़ा शौक हुआ, बड़ा इश्क हुआ। मैंने बोला यार आदम ये कुरान पाक चाहिए। मैंने लोगों से पता किया, बोला भाई मसजिद नबी में मिलेगा, तो हम मदीना चले गए। जिस दर से दुनिया मिल जाए वो मदीना मुनव्वरा है, जिस दर से दुनिया के आखिरत भी मिल जाए वो मदीना मुनव्वरा है। वो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और वहां मैं पहुंचा जब, तो लाइब्रेरी में, वहाँ लाइब्रेरी टाइप बनी हुई थी। मैंने पूछा कि भाई लाइब्रेरी कब कब खुलती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई लाइब्रेरी जो है वो सुबह खुलती है, और आप सुबह आइएगा, और फजर की नमाज के बाद आपको यहाँ से कुरान पाक मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं सुबह पहुंचा वहाँ पे, मैं उस हॉल के अंदर था, वहाँ पे अरबी बैठे हुए थे 3-4। अब जब अरबी बैठे हुए थे 3-4, मैंने उनको बोला कि भाई आई नीड कुरान बिकॉज, अब अच्छा उनको अरबी तो आती नहीं है, और मुझे मतलब अच्छा उनको अरबी आती, मुझे अरबी नहीं आती, और उनको इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है, टूटी फूटी जो आती है। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे जो है ये कुरान पाक चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई ये कुरान पाक जो है सिर्फ उनको दिया जाता है जो कि मस्जिद के अपने अपने शहरों में, अपने अपने एरियाज में वो मस्जिद के इमाम हो। क्या आप इमाम हो? उसने बोला नहीं मैं इमाम हूँ, मगर मैं टीचर हूँ, मैं इस्लाम में पढ़ाना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। मेरी उससे एक कन्वर्सेशन हो रही है। उसने कहा सॉरी, हम ये आपको कुरान पाक नहीं दे सकते, आप देखो। मैंने एक और बार ट्राई की, मैंने उससे इंसिस्ट किया, बोलता ओके कम है। उसने मुझे बुलाया, और उसने कुरान पाक को ओपन किया। उसने कुरान पाक को ओपन करने के बाद बोला भाई रीड इट। मैंने हिफ्ज तो किया भाई, और मुझे कुरान पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आइन की तमीज है, और मुझे कुरान पाक रेसिटेशन भी आती है। तो मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। तो भाई फिर मुझसे जब उसने 4-5 लाइनें पढ़ा ली, मुझसे बोलता मीनिंग मीनिंग। तो मैंने बोला आई डोंट नो मीनिंग। तो कहता कि यू नो इंग्लिश, यू नो उर्दू, बट यू डोंट नो अरबी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was an Arabic person. Quran is in Arabic. Makkah is in Arabic. Medina is in Arabic, but you don't know Arabic. अब इतना दलील कर रहा, इगोइस्टिक तो हम तो
میں نے بولا یار یہ کیسا بات ہو گئی, یہ تو بالکل دلیل کر رہا ہے, پکڑ پکڑ کے دھو رہا ہے. میں نے بولا یار نہیں ہے, اللہ نے میرے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تو میں کیوں ضد کروں, مجھے نہیں چاہیے. میں نے بولا اوکے نو پرابلم, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو می نو پرابلم, اللہ ول گیو می انشاءاللہ. میں یہ بول کے اس کو وہاں سے چلا گیا. اب میں چلا گیا, اس نے کسی خاتون کو بھیجا کہ جاؤ یہ بچہ جا رہا ہے اس کو بلا کے لے کر. اس نے مجھے بلایا, اس نے مجھے بولا کہ بھائی یہ قرآن پاک آپ لو اور آپ اس سے جو ہے وہ امت کے لیے کام کرنا ہے, اور آپ یہ قرآن پاک لے کر جاؤ. اس نے تھیلے میں ڈلایا, اس نے گفٹ شاپ جو شاپر ہوتا ہے اس نے مجھے قرآن پاک دیا. قرآن پاک آج بھی میرے پاس ہے. وہ قرآن پاک سے میں نے اسلامیت کی تیاری شروع کی تھی, اور وہاں سے میں نے اسلامیت کا آغاز ہوا. اور آج بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسلامیت چھوڑ دیں, میں اسلامیت نہیں چھوڑوں گا, بڑا عشق ہے مجھے اس سے, اور بڑے دل کے قریب ہے میرا یہ والا سبجیکٹ جو ہے وہ میرا, میری جان جاتی ہے اس سبجیکٹ میں, بالکل مجھے اتنا قریب ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سبجیکٹ جس کی انتہا کوئی. اب وہاں سے مجھے شوق ہوا کہ یار میں نے جو ہے وہ عربی کو کیا کرنا ہے, میں نے عربی کو یاد کرنا ہے. اور عربی کو یاد کرنے کے علاوہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی چھوٹی موٹی سفر سے یاد کروں گا, جو میں نماز میں پڑھوں تاکہ مجھے پتا دو کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو آپ کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ بھائی آپ بھی ریفرنسز کو یاد کریں. اتنے بڑے بڑے ریفرنسز بھی نہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قل هو اللہ احد سیدی اللہ the one and only, اللہ the eternal absolute, he does not beget nor is he begotten and there is none like unto him. بھائی صرف کہو کہ وہ ایک کون ہے, اللہ ہے, وہ اکیلا ہے. کون ہے وہ اللہ, پرفیکٹ ہے. وہ کون ہے, وہ ایور لاسٹنگ ہے. وہ کون ہے, نہ اس کا کوئی والدین ہے نہ وہ کسی کا والد ہے, اور میرے اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اب اس کے بعد آپ نے اس کا پارٹ اے لکھنا ہے. یہ 112:1-4 ہے. جب آپ نے اس کا پارٹ اے لکھنا ہے, اس کا پارٹ اے تو بھائی جان اتنا آسان ہے جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. اس کا پارٹ اے اتنا آسان جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. اب آپ نے اس کا پارٹ اے لکھنا شروع کیا. اب جب آپ نے اس کا پارٹ اے لکھنا شروع کیا, آپ نے بتایا کہ بھائی جان مین تھیم کیا ہے, اللہ ہمسلف. میں نے آپ کو اس کا اسباب نزول بھی سمجھا دیا ہے. مین تھیم ہے اللہ ہمسلف. اللہ اپنے آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہے, اللہ کی یونٹی ڈسکرائب ہو رہی ہے, اللہ کی وننس ڈسکرائب ہو رہی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسوسیٹ پارٹنر نہیں. اب میں تیسری آیت پہ چلے آؤں گا فوراً. ایسوسیٹ پارٹنر بھی نہیں ہے, نہ ہی کسی ٹائپ کا فزیکل ریلیشن ہے. کسی بھی ٹائپ کا فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہے. ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا. ہلو, صحیح ہے بیٹا, آواز کلیئر ہے میری جانو جانو, کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہے. نہ ہی اللہ کے فزیکل ریلیشن میں نہ ہی اللہ کی مدر ہے, نہ ہی فادر ہے, نہ ہی سن ہے, نہ ہی کوئی ڈاٹر ہے. اب میں یہاں ریفرنس ڈالوں گا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے آیت الکرسی میں, اللہ دیر از نو گاڈ بٹ ہی دا لیونگ سیلف سبسسٹنگ پیٹرن. یہ آپ نے یہاں ریفرنس ڈالا, پھر آپ بتائیں گے کہ اللہ کی پرفیکشن بھی ڈسکرائب ہو رہی ہے. اللہ کی کیا چیز ڈسکرائب ہو رہی ہے, اللہ کی پرفیکشن بھی ڈسکرائب ہو رہی ہے. پھر بھائی جان اللہ کی پرفیکشن کے بارے میں علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کون ہے, امورٹل ہے. یہاں آپ بتائیں گے کہ اللہ کوئی بھی کسی ٹائپ کا ایرر نہیں کرتا. یہاں آپ بتائیں گے کہ اللہ کون ہے, اللہ ایور لاسٹنگ ہے. اور یہ پیسج ہمیں بتا رہا ہے, پارٹ اے میں بتائیں گے آپ کہ اللہ کی پاور کے ساتھ آپ کیا نہیں کر سکتے, کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ کمپیٹ کرنے کے علاوہ آپ کسی کو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. یہ پارٹ اے میں بتا رہے ہیں آپ. کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا, کوئی کمپیئر کیا جا سکتا. یہ ہو گیا پارٹ اے. The main theme of this passage is Allah himself. This passage highlights about Allah's unity and his oneness, that he does not have any type of physical relationship. However, he does not have mother, father, neither son nor daughter. Quran states, Allah, there is no God but he, the living, the self-subsisting, eternal. This passage also reflects that Allah is perfect in all he does. He does not commit error, neither does he make mistakes. However, Allah is an immortal, he is everlasting. When there will be nothing, there will be Allah. However, so his power, his supremacy, his rank cannot be compete, neither it can be compared. پارٹ ہو گیا. اب اس کا پارٹ بھی کر لیتے ہیں فٹافٹ.
مجھے تو یاد ہے سے ہی از اللہ دا ون اینڈ اونلی اللہ دا اٹرنل ایبسولوٹ ہی ڈز ناٹ بیگٹ نور از ہی بیگاٹن اینڈ دیر از نن لائک انٹو ہم. پاٹوی آدم بھائی پاٹوی کیا کہہ رہا ہے؟ پاٹوی بتا رہا ہے جانے من کہ بھائی جان پولیتھیس کا بلیف غلط ہے. پولیتھیس کا بلیف کیوں غلط ہے؟ کیوں غلط ہے بھائی؟ اس لیے غلط ہے کیونکہ بھائی جان وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک کرتے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ بھی ورشپ کرتے ہیں. یہ پیسج بتا رہا ہے کرسچنس کا بلیف بھی غلط ہے. کرسچنس کا بلیف کیوں غلط ہے؟ کرسچنس کا بلیف اس لیے غلط ہے. کرسچنس کا بلیف کیوں غلط ہے؟ کرسچنس کا بلیف اس لیے غلط ہے. کرسچنس کا بلیف بھی کیا ہے؟ کرسچنس کا بلیف بھی غلط ہے. کرسچنس کا بلیف غلط کیوں ہے؟ کرسچنس کا بلیف اس لیے غلط ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ پیسے سگنیفائی کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یہ بتا رہا ہے. اور اس کی یہ بھی سگنیفیکینس ہے کہ بھائی 4 کل ہیں، اس میں سے ایک کل کون ہے؟ وہ سورہ اخلاص ہے. اور اس کی جو ریسیٹیشن ہے اس کا جو ثواب ہے ثواب بھی گریٹر ہے. پھر آپ بتائیں گے کہ یہ ورڈ عہد اس پیسج میں بتا رہا ہے کہ توحید موسٹ امپورٹنٹ ہے. توحید پہ یقین رکھنا کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی ذات سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ موسٹ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے کہ بھائی اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ بلیف کرنا ہے. اور وداؤٹ اس بلیف کے سارے جو باقی جو آپ اگر کسی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ فارغ ہو جائیں گے، وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، وہ کسی کام کے رہیں گے. اب اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ہمیں ہیومن بینگز کو اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس میں کسی سول کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. کسی سول کو کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی سول کو کمپیٹ بھی نہیں کرانا چاہیے. میں نے بتایا the significance of this passage signifies that the belief of polytheists is wrong. They believe that there are multiple gods in this entire universe. However, this passage clearly tells that he does not have any type of physical relation. Quran states, Allah does not forgive those who associates partners with him, but he forgives anything to whom he pleases. اللہ کس کو نہیں کرے گا؟ اللہ شرک کو نہیں کرے گا. اللہ شرک کی معافی نہیں کرے گا. اللہ شرک کی معافی نہیں کرے گا. اللہ شرک کی معافی نہیں کرے گا. پھر کرسچنس کا بلیف بھی غلط ہے. وہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. بھائی ہمارا یہ بلیف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ یہ پیسج بتا رہا ہے کہ بھائی وہ اللہ کا کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی بیگم ہی نہیں ہے، تو اولاد کیسے ہوگی؟ ریفرنس بھی ڈال سکتا ہوں آگے نہیں میں نہیں ہے سکتی ہے میں نہیں نو کنسرٹ. 4 کل میں سے یہ ایک کل ہے، یہ سورہ اخلاص ہے. اس کی جو ریسیٹیشن ہے وہ جو آپ کے پاس جو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ گریٹر ہے بہت زیادہ. اس کے بعد یہ ورڈ آہد جو ہے اس پیسج میں وہ بتا رہا ہے کہ بینگ اے مسلم، یہ مسلمان بننے کے لیے اس آرٹیکل آف فیتھ پہ بلیو رکھنا وہی مینڈیٹری ہے. وداؤٹ دس آرٹیکل آف فیتھ all the other pillars all the other articles would go waste. وہ ضائع ہو جائیں گے. اگر آپ ان پہ یقین رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو، آپ کا دماغ نہ ہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بھی، اور آپ کسی کی عبادت کر رہے ہو، کسی کو پوچھ رہے ہو، کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. جو کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. اور دل میں ایمان اور یقین کا یہ ہونا کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی ذات سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین میرے دلوں میں آ جائے کہ میری جان تمام کائنات تل جائے، آپ کو نفع پہنچانے میں نہیں پہنچا سکتی اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو. تمام کائنات تل جائے، آپ کو نقصان پہنچانے میں نہیں پہنچا سکتی اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا. ہم نے آج جو ہے وہ 2 پارٹ بھی لیے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ کل کلاس میں ہم 3 پارٹ بھی کریں گے. ہفتے میں اب جو ہے وہ آپ کی 4 کلاسیں ہو کریں گی، 5 کلاسیں، 2 پاس پیپر کی کلاسیں ہوں گی، 3 آپ کی ویسے کلاسیں ہوں گی. کلاسیں بھی آپ کی بڑھ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور رزلٹ آپ کا جو ہے میں مریم سے پوچھتا ہوں کہ کہاں تک پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. باقی ویکیشن ہماری اینڈ ہوگی، کل بھی کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ.